اور جو میرا صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے تب بھی وہ میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. ہو سکتا ہے اس میں یہ کہیں کہ اس میں عمل کی کیا بات ہے، یہ تو درجے اور ثواب کی بات ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا غیر صحابی کا عمل اور صحابی کا عمل برابر ہو سکتا ہے؟ اس پر اگر ہے تو پھر سپاہ صحابہ کے نام سے شور کیوں ہو رہا ہے؟ پھر یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ غیر صحابی کو صحابی کے برابر نہ مانا جائے اور غیر نبی کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ عمل میں بڑھ بھی سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ ان لوگوں کے نزدیک نبی اور غیر نبی میں کچھ فرق نہیں. یہ نبی کو اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں بلکہ ان سے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ علم کی بات ہو، عمل کی بات ہو، کسی حوالے سے بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں علم و عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند ہیں، اور اسی لیے ان کا نام احمد بھی ہے، ان کا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے. وہ کب سے تعریف کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں. اور کب سے ہیں؟ وہ ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوئے. اور ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ یہ ذات ہی وہ ہے جو تعریف کے لیے پیدا کی گئی. ان کی بار بار تعریف کی جائے تو جن کی تعریف خود اللہ کر رہا ہے، جن کی تعریف خود خالق کر رہا ہے، کوئی اگر نہیں بھی کرتا ہے تو کیا مسئلہ؟ اور پھر میں تو اپنی بات یہاں تک کہوں گا کہ کائنات میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ رہے، کیونکہ سب کو فنا ہو جائے گی. مگر وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ نبی کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کی تعریف کرتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کا فعل اس کے ساتھ ہے. تو کچھ نہیں تھا، اللہ نبی کی تعریف کر رہا تھا. کچھ نہیں ہوگا، اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرے گا. اور یہ کہتے ہیں جی عمل میں بسا اوقات امتی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ثابت کرنا کہ ہم لوگ عمل میں بہت زیادہ ہیں نبی سے. تو جو اپنے آپ کو کسی طرح بھی نبی سے افضل یا اعلیٰ سمجھے وہ شخص اسلام کے دائرے میں داخل نہیں رہتا. یہ بھی حوالہ آپ نے دیکھ لیا. نمبر 23 کا حوالہ، دیوبندی ملا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پل صراط سے گرنے سے بچا لیا. کتاب بلغۃ الحیران، صفحہ نمبر 8. یہ وہی کتاب بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن، رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگرد اور راول پنڈی کے غلام خان صاحب کے استاد کی. اس میں جو آپ نے یہ حوالہ دیا ہے یہ دیکھیں. یہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا، گلے ملے. علی الصراط یعنی پل صراط صاف لکھا ہے، حالانکہ ساری عبارت عربی میں لکھتے لکھتے پل صراط کو وہ پل صراط ہی لکھا ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یعنی پل صراط پر حضور گر رہے تھے تو میں نے بچایا. اب اس سے وہ مراد یہ لے رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تو کیا مطلب حضور کے دین کو بچایا، یعنی وہ یہ خواب مراد لے رہے ہیں. صاف طور پر لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر رہے تھے عن السقوط، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی تعبیر میں نے یہ لکھائی کہ میں دین کو بچا رہا ہوں، یہ انہوں نے کہا. لیکن صاف طور پر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر رہے تھے تو میں نے بچایا. یہ ان کی اس عبارت کو دیکھ لیں. اگلا حوالہ یہاں ایک وضاحت اور کر دوں اس حوالے سے پہلے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ خواب کی دنیا الگ ہے، خواب کے جملوں میں اور حال کے جملوں میں فرق ہوتا ہے، مگر ایسے جملے کبھی کسی نے خواب میں بھی نبی پاک کے بارے میں نہیں کہے. یعنی اگر کچھ لوگوں نے ایسے خواب دیکھے جن میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں
کہ جن کی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ الفاظ تو سرے سے نہیں ہیں کہ جناب گر رہے تھے حضور اور میں نے بچا لیا، یہ کہاں سے نکال لی ہے بات؟ یعنی ایسے خواب بھی ہم چونکہ اس شخص کا حال دیکھیں جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں، جب بندے کر لیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کوئی خواب ہو جس میں کوئی بشارت ہو، یا اس شخص کا کوئی خواب ہو جس میں وہ بتائے بشارت ہو، وہ بھی قابل تسلیم نہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر سے پہلے بندے کا حال بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو جب اس شخص کا اپنا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے نبی پاک کے بارے میں، یہاں تک یہ لکھ رہا ہے کہ نبی کو طاغوت کہنا جائز ہے، تو ایسے شخص کے ایسے خواب کو کیسے درست مانا جا سکتا ہے؟ تو وہ لوگ جو یہ کہیں کہ نہیں یہ تو جی خواب کا جملہ ہے اور کسی اور خواب سے ملانے کی کوشش کریں، تو واضح ہو کہ خواب کی تعبیر بھی اگر ہوگی تو جس نے خواب دیکھا ہے اس کو دیکھ کر بیان کی جائے گی، یا جس کے بارے میں ہے ایسے لوگوں کے خواب بھی یہ گڑے ہوئے ہیں، یہ سب ان کی اپنی من گڑت باتیں ہیں، تو جو نبی کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہیں وہ غلط ہیں۔ خواہ کوئی ٹکٹ دینے کی بات کرے، خواہ کوئی یہ کہے کہ مدینے سے لے کر لاہور تک کا ٹکٹ دینے کی بات ہو، خواہ کوئی یہ کہے کہ حضور نے کہا کہ دیوبند کا مدرسہ میرا ہے، یا کوئی اور اس قسم کی باتیں کریں، یہ اس طرح کہ جتنے بھی خواب ہیں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان لوگوں کا جو خواب دیکھ رہے ہیں ان کا حال ایسا نہیں جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے۔ اگلا حوالہ جی۔ 24ویں عبارت لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی کہنے میں تسلی ہے، کوئی خرابی نہیں۔ حوالہ رسالہ الامداد صفحہ 35۔ رسالہ ہے الامداد، بابت ماہ سفر المظفر 1336 ہجری، امداد المطابع تھانہ بھون سے چھپا ہے، اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ نام موجود ہے۔ نمبر 34 اور یہ 35، یہ صاف لکھ رہے ہیں ایک صاحب، ایک روز کا ذکر ہے، حسن العزیز دیکھ رہا تھا اور دوپہر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا۔ رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندہ نے دوسری طرف کروٹ لی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی، پیٹھ ہو گئی، بیک ہو گئی، اس لیے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا اور سو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضور یعنی تھانوی کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی، کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص اپنا واقعہ لکھ کے بھیج رہا ہے تھانوی صاحب کو، اس میں اس نے یہ واقعہ لکھا کہ دل میں تو یہ ہے کہ کلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن بے ساختہ کا مطلب کہ بغیر بناوٹ کے خود بخود، یعنی ان کا کہنا ہے نکل جاتا ہے، حالانکہ وہ اب خود کہہ رہا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بجائے وہ اشرف علی کا نام لیتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، یہ اب حضور سے مراد یہاں پر تھانوی ہے، اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ یہ اب تک جتنی بات تھی وہ خواب کی تھی، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، یعنی میں اپنے آپ کو بہت کمزور، بہت ہی ویک محسوس کر رہا تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا، یعنی تھانوی کا ہی خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا
تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، کیونکہ اب میں جاگ گیا ہوں، اب میں خواب میں تو نہیں ہوں، لہٰذا میں اب صحیح کلمہ پڑھوں، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ بہیں خیال یعنی اس خیال کے ساتھ بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اس کے الفاظ جو ہیں وہ میرا یہ دہراتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب جاگ رہا ہوں، نیند میں نہیں ہوں اور اچھی طرح علم بھی ہے، پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا۔ آگے نبی پاک کے نام کی بجائے دیکھ لیجئے صاف طور پر اشرف علی لکھا ہوا، اور وہ خود لکھتا ہے حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی، خوب رویا، اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں، کہاں تک عرض کروں۔ یہ اس نے خط میں لکھ کر تھانوی کو بھیجا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تھانوی صاحب بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہیں کہ ایسی عقیدت جائز نہیں، تم غلطی پر ہو، تم کو توبہ کرنی چاہیے، یا اس کو یہ کہیں کہ خبردار اس طرح کی عقیدت درست نہیں، جواب کیا لکھتے ہیں؟ اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہے۔ 24 شوال 1335 ہجری۔ بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹتے، اس کو منع کرتے، کچھ کہتے، صاف طور پر لکھتے ہیں اس واقعہ میں تسلی تھی۔ کیا مطلب کہ تم نے اگر میرا نام کلمے میں پڑھا یا میرا نام درود شریف میں پڑھا نبی پاک کے نام کی جگہ، تو یہ کوئی غلطی نہیں کی، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ تم جس کا خیال کرتے ہو وہ سنت کا پابند ہے۔ تو بات کیا کی انہوں نے؟ یعنی اپنے نام کو کلمے میں پڑھنا، درود شریف میں پڑھنا جائز رکھا۔ یہ تھانوی صاحب کا ہے۔ اگر اس طرح درست ہے تو پھر جو دیوبندی مذہب ہے، جو دیوبندی ازم ہے، وہابی ازم ہے، اس کا حال دیکھ لیجئے۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو منع کرتے، محبت سے سمجھاتے، ڈانٹتے، کچھ بھی کرتے، لیکن انہوں نے صاف طور پہ لکھا کہ اس واقعے میں تسلی تھی۔ اگر یہی بات اگر کسی اور سے نکلتی تو دیوبند سے ایسے ایسے فتوے چلتے کہ اس میں آپ دیکھتے رہ جاتے، لیکن چونکہ ان کا مسئلہ ہے، یہاں دیوبندی پورا مذہب خاموش ہے، اس مسئلے میں کوئی کچھ نہیں بولتا۔ یہ صاف طور پر تھانوی صاحب نے لکھا۔ جی یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یعنی باقاعدہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی اشرف علی لکھا ہوا ہے، اور وہاں کلمے میں بھی صاف طور پر کہ اس کی جگہ اشرف علی پڑھتا ہوں، یہ واضح طور پہ دیکھ۔ جی 25ویں عبارت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں۔ حوالہ فتاوی میلاد شریف صفحہ 8، دوسرا حوالہ براہین قاطعہ صفحہ 148۔ براہین قاطعہ، یہ براہین قاطعہ کتاب پہلے بھی آ چکی ہے، یہ پھر دیکھ لیں۔ کون سا صفحہ ہے اس کا؟ 148۔ یہ لیجئے جی، صفحہ 148 148۔ یہ صاف طور پر اس میں لکھتے ہیں اب ہر روز کون سی ولادت مقرر ہوتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک مرتبہ ہو گئی، ہر سال تو نہیں ہوتی، ہر روز تو نہیں ہوتی، پس یہ ہر روز اعادہ ولادت، یعنی جو لوگ میلاد مناتے ہیں، یہ لکھتے ہیں ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل حنوط کے سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جس طرح، اب یہ صاف لفظ ان کے دیکھ لیجئے، وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح یعنی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں۔ اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ ان لوگوں کو اگر میلاد شریف نہیں منانا تو اس کے لیے یہ لفظ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ مناؤ،
تمہیں کسی نے پابند نہیں کیا. اگر کوئی محبت سے میلاد مناتا ہے، یہ میلاد شریف منانا اللہ کی سنت ہے. میں نے اس کا پورا جواز میں رسالہ ایک لکھا ہے، اسلام کی پہلی عید. علماء دیوبند کی کتابوں سے ہی ثابت کیا ہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں، کیوں میلاد منایا جاتا ہے، جو مناتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے. اس پوری کتاب میں پورے ثبوت دیے ہیں، حوالے دیے موجود. اور اس کتاب میں جتنے حوالے ہیں وہ سب علماء دیوبند کی کتب سے ہیں، ان کی کتابوں سے ہیں. تو اگر کوئی شخص میلاد نہیں مناتا تو ہم اس کو مجبور نہیں کرتے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ اب ہر روز تو ولادت نہیں ہوتی، جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں اسی طرح تم بھی میلاد مناتے ہو، تو یہ گستاخی اور توہین نہیں ہے تو اور کیا ہے. ان کو میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں، ہر سال شب قدر یہ مناتے ہیں یا نہیں؟ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29. ان میں یہ لیالی قدر، شبان قدر مناتے ہیں ایک رات، اور بالعموم لوگ 27ویں شب کو لیلۃ القدر مناتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے کہ اس رات میں قرآن اترا. تو ہر سال یہ رات منائی جاتی ہے، کیا ہر سال قرآن اترتا ہے؟ یہی جواب ہوگا کہ ہر سال نہیں اترتا، ایک شب قدر میں اترا. لیکن قیامت تک ہر اس رات کو، جو اس سال میں وہ رات آتی ہے، ہر سال وہ رات برکت والی، عزت والی اور مرتبے والی ہو گئی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی. تو جب قرآن ایک شب قدر میں اترا مگر ہر سال وہ رات قدر والی ہو گئی، نبی پاک کی ولادت بھی ایک مرتبہ ہوئی مگر جس رات دن میں ہوئی، قیامت تک کے لیے ہر سال وہ دن برکت والا ہو گیا، عزت والا ہو گیا، عظمت والا ہو گیا. اور میں نے اپنی اس کتاب میں حوالے پیش کیے ہیں. میں اپنے اگر لائبریری میں ہی بیٹھا ہوں، اگر ضرورت ہو تو میں وہ اصل کتاب نکال کے دکھا سکتا ہوں. چنانچہ خود تھانوی صاحب کا ایک حوالہ میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس اسلام کی پہلی عید کے صفحہ 23 پر. تھانوی صاحب کا ایک چھوٹا سا رسالہ جو ان کی کتابوں سے الگ، کیونکہ ان کی کتابیں تو تھوڑی سی تھیں، اب ان کے جو چاہنے والے یا ماننے والے ان کی کتابوں سے الگ الگ چیپٹر نکال کے وہ مزید کتابیں بنا رہے ہیں. ان میں سے ایک رسالہ انہوں نے بنایا جمعہ کے فضائل و احکام، یہ نام ہے. اس کے صفحہ 4 پر تھانوی صاحب لکھتے ہیں، امام احمد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا شب جمعہ کا مرتبہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے. جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، لیکن یہ جو انگریزی کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر ہے، اس میں رات بعد میں ہوتی ہے. اس لحاظ سے تھرسڈے نائٹ اور ہمارے اسلامی لحاظ سے فرائیڈے نائٹ، یعنی جو جمعرات اور جمعے کے درمیان ان بٹوین ہے، اس کے درمیانی رات، جمعے کی رات، وہ کہتے ہیں اس کا مرتبہ لیلۃ القدر سے زیادہ ہے، بعض وجوہات کی وجہ سے. اس لیے کہ اس شب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں، یعنی مقدس بطن میں، پیٹ میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا و آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار و حساب کوئی نہیں کر سکتا. تھانوی صاحب نے یہ عبارت کہاں سے لی؟ اشیعۃ اللمعات فارسی مشکات شریف سے. تو اب تھانوی صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ جمعے کی رات کا درجہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے مقدس پیٹ میں آئے. تو جب اس رات کا درجہ اتنا زیادہ ہے تو جس رات وہ اس دنیا میں تشریف لائے اس کا درجہ کتنا ہوگا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میلاد منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے نبی پاک کی عظمت کو کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے نبی پاک کی عزت کو کچھ نہیں سمجھا. چونکہ یہ ہندوؤں سے ملے ہوئے انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اس لیے انہوں نے ایسی باتیں لکھی. کوئی مسلمان اپنے نبی کے لیے نہ تو ایسی مثال پسند کرے گا نہ یہ الفاظ پسند کرے گا. یہ اصل الفاظ آپ کو دکھا دیے، انہوں نے سانگ کنہیا یہ صاف لفظ لکھا ہوا واضح طور پر کہ جس طرح ہندو کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں، مسلمان وہ مناتے ہیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں کی نقل کرتے ہیں،
ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے. ہم اپنے نبی کا میلاد شریف جس طرح مناتے ہیں کوئی بھی دنیا میں اس طرح نہیں مناتا ہوگا. ہم ایمان کے ساتھ مناتے ہیں اور ہمیں مشرکوں سے کوئی تعلق اور نسبت نہیں ہے. جی. عبارت 26. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دجال دونوں بذات حیات سے متصف ہیں. جو خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی دجال کی ہے. حوالہ کتاب آب حیات صفحہ 169. آب حیات ذرا اس کا کچھ حصہ بوسیدہ ہو چکا ہے، پرانی ہے. 1355 کی یہ چھپی ہوئی مطبع قدیمی دہلی آب حیات. (1936) اور 1355 کی چھپی ہوئی آب حیات محمد قاسم صاحب نانوتوی کی کتاب ہے. اس کا یہ پہلا صفحہ بوسیدہ ہو چکا میرے پاس، اس لیے میں نے اس کو یہ کاغذ چڑھا دیا ہے. صفحہ نمبر 169 169. یہ دیکھیے لکھتے ہیں جیسے رسول اللہ سلام لکھا ہے پھر صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ مشائیت ارواح مومنین جس کی تحقیق سے ہم فارغ ہو چکے ہیں متصف بحیات بالذات ہوئے، ایسے ہی دجال بھی بوجہ مشائیت ارواح کفار جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں متصف بحیات بالذات ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے وہ اس خصوصیت کو دجال کے ساتھ انہوں نے وابستہ کیا کہ دجال کو بھی ایسی ہی خصوصیت حاصل ہوگی. حالانکہ نہیں معلوم کہ ایسے عالم کہلانے والے ایسی بات کیوں لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت حاصل ہے ویسی ہی خصوصیت دجال کو دی جائے. میری سمجھ سے یہ بالا ہے. اس پر ہمارے علماء نے اس کا بڑا جواب لکھا ہے. جن کو جواب دیکھنا ہو حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا جواب لکھا ہے. الحق المبین ان کی کتاب ہے، اس میں اس کو دیکھ لیا جائے. یہ میں نے اصل کتاب کا حوالہ دکھا دیا. صاف طور پہ لکھا ہے دجال بھی بوجہ مشائیت ارواح کفار جس کی طرف ہم اشارہ متصف بحیات بالذات ہوگا. یعنی جو خصوصیت نبی پاک کی ہے وہی خصوصیت دجال کی بھی بتائی گئی ہے. اصل کتاب کا حوالہ پیش ہے. جی. نمبر 27. رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حوالہ کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 56. یہ تقویۃ الایمان وہی کتاب ہے اور میں بڑے افسوس سے اتنی بات کہوں گا کہ اس کتاب کو دنیا بھر میں تقسیم کیا جا رہا ہے. اس میں 70 کے قریب کفریہ عبارتیں ہیں. بلکہ اب تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی یہ منظر دیکھا کہ حاجیوں کو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بھی یہ کتاب مفت تقسیم کی جا رہی ہے. ابھی اس کے کچھ حوالے اس سے پہلے سن چکے اور اب یہ حوالہ یہ لکھتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ صاف لفظ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 56 پہ. یہ دیکھ لیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں جو درجہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا کس قدر خیال رکھتا ہے. یہاں یہ لوگ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے چاہیں تو کچھ نہ ہو. یہ بات کوئی ایمان والا تو نہیں مان سکتا، لیکن انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے یہ کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تقویۃ الایمان میں یہ صاف لکھا ہے. اور اسی کے جواب میں یعنی صاف وہ لکھتے ہیں کہ اللہ وہی چاہتا ہے جو تھانوی چاہتا ہے. چنانچہ میں اس کا بھی حوالہ پیش کر دوں. یہ نہ ہو کہ یہ سمجھیں کہ ایک رخ پیش کیا ہے دوسرا بھی پیش کر دیتا ہوں. یہ ایک کتاب ہے
اس میں حوالہ پیش کرتا ہوں. میری کتاب ذرا دیجیے گا، وہ سفید و سیاہ، اس میں بھی میں نے لکھا ہے صفحہ 47. ایک سیکنڈ میں اس میں دکھا دوں. یہ کتاب دیکھ لیں، یہ حکیم الامت یہ کتاب ہے، اس کا یہ ٹائٹل ہے حکیم الامت. عبد الماجد دریابادی صاحب کی کتاب ہے، لاہور سے چھپی ہوئی. اس کے صفحہ 47 پر وہ لکھتے ہیں اللہ نے وہی چاہا جو اس کے ایک مقبول بندے نے چاہا تھا. یہ تھانوی صاحب کے بارے میں دریابادی صاحب نے لکھی ہے کہ اللہ نے وہی چاہا جو اس کے ایک مقبول بندے نے چاہا تھا. اور وہاں وہ لکھ رہے ہیں تقویت الایمان والے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دیکھ لیجئے اور یہ بھی فرق دیکھ لیجئے، اندازہ کر لیجئے ان لوگوں کے نزدیک علماء دیوبند کی تو حیثیت ہے یا ان کی کوئی قدر ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قدر نہیں ہے. اگلا حوالہ جی. نمبر 28 عبارت ہے اللہ کو مانو، اس کے سوا کسی کو نہ مانو. کتاب تقویت الایمان صفحہ 14. یہ وہی تقویت الایمان کتاب کا حوالہ ہے. یہ دیکھیں، یہ صاف طور پر لکھا ہے اللہ کو مانے اور اس کے سوائے کسی کو نہ مانے. اور یہ فائدہ کے طور پہ لکھی ہے، یعنی جتنے پیغمبر آئے ہیں سو وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے ہیں کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوائے کسی کو نہ مانے. تو اگر نبیوں کو ہی نہیں ماننا تو پھر اللہ پر ماننے کا دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ سے یہ چیز بالا ہے کہ کس نبی نے، انہوں نے تو یہ کہا کہ بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر وحی آتی ہے، اور جب تک رسالت کو نہ مانا جائے توحید پر ماننے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی. ان سے پہلے دوسرے انبیاء جو دوسری قوموں کی طرف آئے اور یہ کہتے ہیں اللہ کے سوائے کسی کو نہ مانے، اور اس جملے کو اس کتاب میں کئی جگہ انہوں نے لکھا ہے. یہ دیکھ لیجئے اصل وہ جملہ ان کا کہ اللہ کو مانے اور اس کے سوائے کسی کو نہ مانے. جی اگلا حوالہ. نمبر 29 اللہ کے روبرو سب انبیاء اور اولیاء ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہے. کتاب تقویت الایمان صفحہ 54. غالباً میں اس کے بارے میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں، یہ حوالہ پڑھ کے سنا چکا ہوں. انہوں نے جب یہ بات آئی تھی اس سے پہلے تو میں نے اس سے پہلے یہ پڑھ کے سنا دیا ہے کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جی انبیاء و اولیاء. یہ دیکھ لیجئے، پھر اس کو دیکھ لیں، صفحہ نمبر 54 پہ ہے اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں. یہ میں پہلے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، یہ دوبارہ دکھا رہا ہوں. جی عبارت نمبر 30 نبی کو اپنا بھائی کہنا درست ہے. کتاب براہین قاطعہ صفحہ نمبر 3. جی نہیں، پورا عنوان ہے، تصرفات کا باب ہے. یہ اسی میں ہیں دونوں. یہ دیکھیے جی 970 آ گئے اور یہ 971. یہ سارے تصرفات کے باب کے تحت ہی لکھے ہوں گے انہوں نے. پورا باب ہے اس میں تزکیت. یہ دیکھ لیں 971 میں یہ انہوں نے اپنے گنگوئی صاحب کا تصرف بیان کیا ہے. قبر کے بارے میں لکھا کہ اس سے ان کا وہ عذاب ٹل گیا. یہ ان کے اپنے گنگوئی صاحب کے تصرفات اس آپ بیتی میں انہوں نے صفحہ نمبر 970 971 پر درج کیے ہیں. اکابر کے تصرفات، یہ دیکھ لیجئے عنوان. یہ آپ بیتی صفحہ نمبر 966، آپ بیتی نمبر 6. تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے شیخ محمد زکریا، جن کو یہ اپنا شیخ الحدیث کہتے ہیں، انہوں نے اکابر کے تصرفات کے عنوان قائم کیے. اور وہ ان کا بڑا جو اسماعیل دہلوی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو تصرف ثابت کرے وہ مشرک ہے. تو پھر شیخ محمد زکریا کو، تھانوی کو اور یہ گنگوئی صاحب کو بھی مشرک کہا جائے. اگر ان کو مشرک نہیں کہنا تو مانا جائے کہ اس نے جو عبارت لکھی ہے وہ غلط ہے اور اس کا عقیدہ درست نہیں. لیجیے اگلا حوالہ. نمبر 32 درود تاج ناپسندیدہ ہے اور پڑھنا منع ہے. حوالہ فضائل درود شریف
صفحہ 92۔ اس سلسلے میں دو باتیں عرض کروں گا۔ یہ فضائل اعمال میرے پاس مکتبہ عارفین کی چھپی ہوئی ہے کراچی کی، یہ دیکھ لیجئے۔ اس کا پہلا نام تھا تبلیغی نصاب، اب اس کا نام ہے فضائل اعمال۔ اور یہ بھی بتا دوں، یہ میرے پاس پرانی ہے، نئی میں سے انہوں نے درود شریف کا باب اور یہ پورا ایک حصہ نکال دیا ہے۔ چنانچہ اب جو آپ کو فضائل اعمال مارکیٹ میں ملتی ہے اس میں یہ درود شریف کا حصہ انہوں نے نکال دیا ہے۔ کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں کہیں پڑھو، یہ ان کے قلم سے اللہ نے لکھوا دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ لفظ اللہ نے ان کے قلم سے بھی لکھوا دیے ہیں، تو اب اس کا انہوں نے نام بدل دیا ہے۔ میرے پاس یہ پرانی ہے جس میں فضائل درود شریف بھی شامل تھی، اب جو آتی ہے اس میں یہ فضائل درود شریف نہیں ہے، الگ کر دی ہے، انگریزی میں بھی اردو میں بھی۔ اس میں تیسری فصل ہے، یہ ان احادیث کے بیان میں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں، ان میں یہ جناب صاف لکھتے ہیں باقی دوسروں کے مؤلفہ درود تاج لکھی وغیرہ عموماً آپ کو پسند نہ تھے۔ یہ درود تاج حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک کے چہرہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھا تھا۔ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی نے اس کے بارے میں پوری ایک کتاب لکھی ہے، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو پسند نہیں تھا، نبی پاک کو پسند ہے، گنگوئی صاحب کو پسند نہیں، چونکہ گنگوئی صاحب کو پسند نہیں لہذا نہ پڑھا جائے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں، لیکن یہ میں ان کے الفاظ دکھا رہا ہوں، اور یہی الفاظ غالباً اس میں نے پڑھے تھے، میں اس میں بھی دکھاتا ہوں، تذکرۃ الرشید میں بھی جو ان کے بارے میں ہے۔ صفحہ نمبر 117 اور 280 دو جگہ لکھا ہوا ہے۔ یہ لیجئے، باقی دوسروں کے مؤلفہ درود تاج و لکھی وغیرہ عموماً آپ کو پسند نہیں تھے اور ان کو خلاف شرع فرما دیتے تھے، یہ صاف لکھا ہے اس میں صفحہ نمبر 117 تذکرۃ الرشید جلد دوم میں بھی لکھا ہے کہ یہ درود تاج گنگوئی صاحب کو پسند نہیں تھا، اس لیے وہ منع کرتے تھے کہ اس کو نہ پڑھو۔ اندازہ کر لیجئے جن کے نزدیک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی ایسی ممانعت ہے اور درود تاج ان کو پسند نہیں ہے، ان کا حال آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ حوالہ نمبر 33۔ دیوبندیوں کے ایک بزرگ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے نہلایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کپڑے پہنائے۔ حوالہ صراط مستقیم، فارسی صفحہ 164، اردو صفحہ 280۔ یہ صراط مستقیم جس میں پہلے ایک حوالہ دے چکا ہوں، نماز میں حضور کے بارے میں خیال لانے کو انہوں نے کتنا برا کہا، یہ اسی کتاب کو صراط مستقیم کو، یہ فارسی والی ہے، اس میں صفحہ 164 پر ہے، اور اردو میں کون سے صفحے پہ ہے؟ 280۔ اس کو بھی میں پیش کرتا ہوں۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ بات کس کے بارے میں ہے، تو جس کو یہ سید احمد بریلوی کہتے ہیں، بالا کوٹ کا شہید کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں بیان ہے۔ اندازہ کیجئے کہ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ کی کتنی بڑی گستاخی ہے۔ یہ فارسی عبارت ہے اور اس کا ترجمہ میں آپ کو انہی کی زبانی اردو میں سنواتا ہوں۔ 280 بتایا آپ نے، یہ دیکھ لیجئے اردو کی کتاب، پہلے بھی دکھا چکا ہوں، دوبارہ دیکھ لیں۔ اس کے صفحہ 280۔ یہ لکھیں، ایک دن جناب ولایت مآب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور جناب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا، پس جناب علی مرتضیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ مبارک سے غسل دیا اور آپ کے بدن کی خوب اچھی طرح شست و شو کی، یعنی مل مل کے
اچھی طرح صفائی کی. جس طرح والدین اپنے بیٹوں کو نہلاتے اور شست و شو کرتے ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نہایت عمدہ اور نفیس قیمتی لباس اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کو پہنایا. یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شخص، اس کو بارے میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس ننگے کو حضرت علی نے نہلایا اور اس برہنہ کو حضرت فاطمہ نے کپڑے پہنائے. اس قسم کی گستاخی یہی لوگ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی بچائے. اندازہ کر لیجئے اس جملے سے، صاف طور پہ لکھا ہے حضرت فاطمہ نے اس کو کپڑے پہنائے. یہ باتیں لکھنے والے کیا ادب کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا ہم یہ گمان کر لیں تو پھر مرزا قادیانی کو کیوں برا کہتے ہیں؟ اس نے بھی کہا کہ حضرت فاطمہ ایک دن آئیں اور اپنی ران پر میرا سر رکھ لیا. معاذ اللہ. تو پھر مرزا قادیانی میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ اندازہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ انہوں نے کس درجے کی گستاخیاں کی ہیں. وہاں فارسی عبارت ہے، دیکھ لیجئے صفحہ 164 صراط مستقیم، اور یہ اردو میں صفحہ 280 پر وہی عبارت ہے. جی. نمبر 34، میلاد شریف، معراج شریف، عرس شریف، ختم شریف، سویم، چیلم، فاتحہ خوانی اور اصال ثواب سب ناجائز، غلط، بدعت اور کافروں ہندوؤں کا طریقہ ہے. حوالہ فتاوی رشیدیہ، جلد صفحہ 150، جلد دویم، صفحہ 144، صفحہ 93، صفحہ 94، جلد نمبر 3. یہ فتاوی رشیدیہ ہے. اس کی 2 جلدیں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں، یہ تیسری جلد ہے. 1351 میں یہ بھی کتب خانہ رحیمیہ سنہری مسجد دہلی سے چھپی ہے. رشید احمد گنگوئی صاحب کے فتاوی 3 جلدوں میں ہیں. یہ کیا ہے صفحہ نمبر؟ جلد نمبر 2 میں، تیسری میں 93 94. یہ لیجئے جی. یہ آپ اندازہ کیجئے، کہتے ہیں جس عرس میں صرف قرآن شریف پڑھا جاوے اور تقسیم شیرینی ہو، شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ کسی نے سوال کیا. عرس کا مطلب ایصال ثواب کے لیے سالانہ طور پر جو فاتحہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں صرف قرآن شریف پڑھا جائے اور شیرینی مٹھائی تقسیم ہو، اس میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں؟ الجواب، کسی عرس اور مولود شریف میں شریک ہونا درست نہیں، اور کوئی سا عرس اور مولود درست نہیں. رشید احمد گنگوہی. تو پھر دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن کیسے درست ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. پھر مفتیوں کی برسی کیسے درست ہے؟ آج کون سا دیوبندی مفتی ہے جس کی برسی نہیں منائی جا رہی؟ اور جنگ اخبار میں اشتہار چھپا تھا 10 اپریل کو تھانوی صاحب احتشام الحق تھانوی کی برسی کا. میرے پاس وہ بھی موجود ہے اتفاق سے، میں اس وقت اخبار وغیرہ لے کر نہیں بیٹھا ورنہ وہ بھی حوالے پیش کرتا. اب برسیاں بھی منائی جاتی ہیں، اب میلاد بھی منائے جاتے ہیں، اور یہاں لکھا جا رہا ہے کہ درست نہیں ہے. تو عقیدہ درست نہیں ہے یا عمل درست نہیں ہے؟ سمجھ نہیں آئی کہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. اسی میں جگہ جگہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. یہ رجب کے مہینے میں کرنا اور یہ فاتحہ پڑھنا موتا دفن کرتے وقت، یہ سب انہوں نے اس میں لکھا ہے. اس کے علاوہ اس میں فتاوی رشیدیہ نمبر 2 میں بھی ان کے حوالے موجود ہیں، وہی والے، اس کو بھی اگر دیکھنا چاہیں. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ زیارت کرنا قبروں کی عرس کے دن اس کو حرام لکھا ہے. اس حد تک بھی یہ چلے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ صاف طور پر جگہ جگہ انہوں نے انکار کیا ہے. میلاد و فاتحہ صفحہ 150. یہ دیکھ لیں، یہ میں پھر دکھا دوں اس کا ٹائٹل. یہ فتاوی رشیدیہ جلد 2. اس کو بھی تالیفات رشیدیہ میں دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے، جو نئے طور پر چھاپی ہے. میں پرانی اس لیے دکھا رہا ہوں اور یہ بات میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں، قبر پر قرآن پڑھانا، اسی طرح کلمہ پڑھنا، قبر پر قرآن پڑھانا، یہ سویم وغیرہ کرنا لکھا ہے، ان کا کسی وجہ سے درست نہیں، صاف طور پر لکھا ہے. حالانکہ تیجا ہو، یہ تیجا 10واں وغیرہ سب بدعت ضلالہ ہیں، صاف طور پہ لکھا. فاتحہ کھانے
یا شیرینی پر پڑھنا بدعت ضلالت ہے، صاف طور پر لکھا۔ مولود ہر حال ناجائز ہے، یعنی تیجا ہو 7واں دن، یعنی وفات کے بعد تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، اصل چیز ایصال ثواب ہے۔ جس دن کی جاتی ہے اس کا وہ نام رکھ دیا گیا، اس سب کو منع کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ کسی کو ناجائز لکھا، کہیں بدعت ضلالہ لکھا، یعنی بہت برائی کی، گمراہی کی یہ بدعت ہے، نئی چیز ایسی جو گمراہی میں ڈالنے والی، کہیں حرام لکھا، کہیں کچھ لکھا۔ اور عجیب بات ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو خود یہ سب کچھ کرتے ہیں اور کھا بھی جاتے ہیں۔ تو میں ان سے یہی پوچھنا چاہوں گا اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جگہ جگہ منع بھی کرتے ہیں اور اس کو کر بھی رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کا یہ لکھا ہوا درست ہے یا عمل درست ہے، ان سے پوچھا جائے۔ اگر اس کو حرام کہتے ہیں تو پھر حرام کھاتے کیوں ہیں؟ جی اگلا حوالہ 35 معروف دیسی کوا کھانا ثواب ہے، حوالہ کتاب فتاوی رشیدیہ صفحہ 130 جلد دوم۔ یہی اسی میں جلد دوم میں ہی ہے۔ ابھی اس کتاب کو میں نے آپ کو دکھایا، یہ فتاوی رشیدیہ جلد دوم، دیکھ لیجئے اس کا صفحہ نمبر 130۔ یہ صاف لکھا ہے۔ ایک کسی نے پوچھا زاغ معروفہ، زاغ کوے کو کہتے ہیں، اکثر حرام جانتے ہوں اگر کسی جگہ اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں تو ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو کچھ ثواب ہوگا یا نہ ثواب ہوگا نہ عذاب؟ الجواب ثواب ہوگا۔ شب برات کے حلوے کو تو ناجائز کہا جاتا ہے، کوا کھانے کو ثواب کہا جا رہا ہے، اندازہ کر لیجئے۔ یہ صاف طور پہ لکھا ہے، صفحہ نمبر 130 فتاوی رشیدیہ جلد دوم، گنگوئی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جناب کوا کھانا ثواب ہوگا۔ تو جو شب برات کا میٹھا پاک حلوہ ناجائز کہتے ہیں، پھر ان کے لیے ایسی ہی غذا ہو سکتی ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں جیسی غذا ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت نبی پاک اور بزرگوں کے نام پر جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، ہم اس کا ثواب ہدیہ پیش کرتے ہیں بزرگوں کی ارواح کو، ہم وہ کھاتے ہیں تو پھر حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ کوا کھائیں گے تو پھر ایسی ہی باتیں کریں گے جیسی آپ نے سنی ہیں۔ جی نمبر 36 اللہ کے ولیوں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر بھی پکارنا شرک ہے، حوالہ تقویۃ الایمان صفحہ 7۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اس کو پیش کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو بیان ہوا ہے۔ میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ عبارت آئی تھی تو میں نے اس کو خود ہی پڑھ کے سنا دیا تھا جہاں اس نے وہ لکھا تھا، یعنی وہ صاف طور پر میں نے یہ دیکھیں آپ کو دکھا کہ اللہ کا بندہ اور مخلوق سمجھے تب بھی کسی کو یعنی وکیل سمجھنا، سفارشی سمجھنا، یہاں کیا الفاظ لکھیں؟ اللہ کے ولیوں کو۔ اب یہ اندازہ کر لیں کہ اولیاء انبیاء سب کو اس نے اوپر لکھا، پہلے کے تصرف کرنے کی طاقت نہیں دی، پھر صاف لکھ دیا کہ ان کو اللہ کا بندہ یا مخلوق سمجھ کر بھی کوئی پکارے، مدد مانگے، ان سے کوئی تعلق رکھے تو اس نے صاف لکھ دیا ہے کہ یہ شرک ہے۔ یہ حوالہ پہلے بھی میں دکھا چکا ہوں۔ نمبر 37 نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ناجائز ہے۔ یہ مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب جو جامعہ اشرفیہ لاہور میں تھے، ان کا ایک ہی صفحے کا پوسٹر تھا، میرے پاس کہیں محفوظ رکھا ہے، میں اس وقت صرف کتابیں لے کر بیٹھا ہوں، لیکن وہ ایک ہی صفحے کا پوسٹر ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، اس وقت میں نے اس کو نہیں نکالا۔ تو انہوں نے اس میں لکھا کہ لیکن انہی کے مسلک کے لوگوں نے، چنانچہ عبد القادر آزاد جو اس وقت شاہی مسجد کے امام بنے ہوئے ہیں، انہوں نے حنفی کہلانے کے باوجود جنرل محمد ضیاء الحق جو صدر پاکستان تھے، ان کی غائبانہ نماز جنازہ